مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور آج کی جو حدیث ہے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے سامنے موجود ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات کو کس طرح پایا، ان کا مشاہدہ کیا ہے، اور انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بہت سارے معاملات لوگوں کو، نئی نسل کو خاص طور پہ الجھایا جاتا۔ اب ان جملوں پر غور کرنا ہے جو آج ہم نے پڑھنے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ سے زیادہ حسین ہو۔ میں نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا، ایسا کچھ نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہو۔ گویا میری آنکھ نے، میں نے سب سے زیادہ اگر حسین کسی کو دیکھا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ فرمایا ایسا محسوس ہوتا تھا کأن الشمس، کہ آفتاب جو ہے وہ آپ کی پیشانی میں نکل رہا ہے، آفتاب آپ کی پیشانی میں جاری ہے، یوں آپ کا چہرہ روشن چمکتا ہوا ہوتا کہ گویا سورج جو ہے، آفتاب جو ہے وہ آپ کی پیشانی میں جاری ہے۔ پھر یہ ایک منظر ہو گیا، ایک معاملہ۔ دوسرا کہتے ہیں ہم سارے اکٹھے چلتے، رسول اللہ علیہ السلام بھی چل رہے ہوتے، ہم بھی چل رہے ہوتے۔ کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ بھی شامل ہو سکیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چل رہے ہوتے تو گویا ایسا ہوتا کہ زمین آپ کے لیے سمٹ جاتی ہے، زمین آپ کے لیے سمٹ جاتی، ہم تیز چلتے، تھک جاتے، لیکن کبھی رسول اللہ کا برابر نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں ما رأیت، ایسا کبھی نہیں ہوا، اسرع فی مشیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے رسول اللہ کے چلنے میں بھی کوئی رسول اللہ کے برابر ہو سکے، ایسا نہیں ہوتا کبھی۔ کأنما الارض تطوی لہ، ایسا محسوس ہوتا کہ زمین آپ کے لیے سمٹ جاتی ہے اور آپ چلتے ہیں اور کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں انا لنجہد انفسنا، ہم تھک جاتے تھے، اپنے آپ کو شدید مشقت میں ڈال لیتے، لیکن کبھی آپ کے ساتھ ہو نہیں پاتے تھے۔ یہ کون ہے؟ جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا نہیں، گویا آفتاب آپ کے چہرے میں جاری ہے اور کوئی چلنے میں بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ آرام سے چل رہے ہوتے، ہم تیز چل رہے ہوتے، تب بھی آپ کو پا نہیں سکتے تھے۔ کیا ان سے زیادہ کوئی قرآن کو جان سکتا؟ ان سے زیادہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے واقف ہو سکتا؟ تو انہوں نے ہمیں تعارف بیان کیا رسول اللہ علیہ السلام کا۔ وہ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب سارے اکٹھے چلتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے آج ہم رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور آپ سب سے آگے آگے ہوتے ہوں گے، بڑے آرام سے چلتے ہیں۔ جبکہ چلنے کے حوالے سے ہم نے روایت پڑھی ہے شمائل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قدم رکھتے تو جس طرح بلندی پر چڑھتے ہیں نا، بڑے جما کر قدم رکھا کرتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کا عام چلنا بھی ایسا ہے کہ صحابہ مشقت میں ڈال کر بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کوئی انہیں کہے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ نبی اعلان کر دیں کہ میں تم جیسا ہوں، اے محبوب آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں تم جیسا ہوں، تو بتائیے تم جیسا کا مطلب کیا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے؟ کہ جو حسن بیان کرنے پر آئیں تو پھر کیا کہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بڑا حسین اور مختصر سا جملہ ہے۔ کہتے ہیں نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا ہوا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا، نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا ہوا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ۔ بس دعا کریں
اللہ تعالی ہمیں بھی یہ محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے، آمین ثم آمین۔